تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے, آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا, جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, آپ نماز قائم کیجئے, لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل, رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں. سورج جب ڈھلتا ہے نا, بالکل بلندی پر ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت, مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت, مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت, اور پھر الی غسق اللیل, سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد, پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجری, اور فجر کے وقت میں, فجر کے تلاوت کے وقت. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل, یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجری, بے شک فجر کا جو قرآن ہے, فجر میں جو تلاوت ہے, کانا مشہودا, اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا, ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے. وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی, اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق, اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے, جن میں جنات ہیں سر فہرست, ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام, قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے, صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی, وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ, یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں, یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں, لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ, بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے, نَافِلَةً لَكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں, یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک, لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے, یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی, تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے, کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے, اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ, ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک, امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ, یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں, یعنی سفارش کا بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی, دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی, دیکھ لیں گے یار, اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے, ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا, گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے, آپ بھی جا کے مانگو, اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ. تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے, ہمارے باپ شہید ہو گئے, گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو. لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے, ان کو نبی نے نہیں دیے.
جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے، یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں، میرے بھائی بھی شہید. یار دیکھو جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں، اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ اور پیسے مانگو اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ، جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ مت مانگو، صاف منع نہیں کیا، اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تم تو اونچے خاندان کے ہو، تمہارے اندر توکل ہے. دیکھو کیا نبوت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو، یہ بھی نہیں کہا کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے. اصول ضابطہ بیان کر دیا، اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا. اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا. مانگ بھی کس سے رہے؟ نبی سے بھائی، لیکن ہے تو مخلوق نا، تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے، بھائی کس سے مانگو. اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ. میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا، یعنی یوں ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب، ہم کم ظرف لوگ ہیں نا، ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا، صبر کرو اللہ پلائے گا، تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کو دے رہے ہو، قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے، فاقے پڑ رہے ہیں، میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، کوئی بچا نہیں ہے، اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے، اور ان کو بھی دے دیا ان کو بھی دے دیا. لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار، قربانیاں دے کے یہ حوصلہ، اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنے کسی ویژن کا حصہ بنا کے، اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ آپ کو میں صبر کی تلقین کروں، کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا، قیامت گزرے گی. لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے کہ اپنے دامن کو، استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا. الفاظ بھی دیکھو، پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں. پاک دامن کا مطلب کیا؟ بھائی ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا؟ داغدار. ساری زندگی کے لیے اب ہے اس دن تو مانگ رہا تھا نا. اتنی بڑی عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اور آج ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے پیسے دے دو، بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہیں، خدا کے بندو، اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے. یار میں بتاتا ہوں واقعہ، ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے نہیں ہوتے، آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. کہہ رہے میں کیا کروں پھر؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ اسکول میں، اسکول میں نہیں پڑھاؤ. کہہ رہے ہیں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا. میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا، ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے. میں نے کہا بھائی کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو، مر رہا ہو بندہ، یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، ادروائز یہ نہیں آتا. اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا، میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی، جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت. پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے، اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ، بھیکاری بن کے زندگی گزار، اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا، اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہنے وسیم کے پیسوں سے ہے، یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں، ایسا چلے گا وہ. ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو، مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی، ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک
بے تکلفی ہوتی ہے نا, جیسے آپ ہوٹل میں گئے, جیب میں پیسے نہیں, ابے یار تو دے دے یار, کل میں دے دوں, یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں, احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی ہے, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں نا. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا, تو غریب سے مانگے. وہ یہ علماء نے ایک تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں, اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000 اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھے, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے, بڑے مستغنی, ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو وہ غریب خوش خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو, یہ ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے, آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو. کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی بھی اس نے, پتا ہو کہ واقعی کیا ہے, یہ مالدار آدمی ہے, اس کے لیے 40-50,000 1 لاکھ کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا, باپ اور بھائی سے مانگنا, بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر ایک جیسے بے تکلفی والے معاملات, باپ تو باپ ہے نا, وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان, اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے, اس کی مرضی ہے. تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتہ ہے کس کا لینا ہے, باپ کا, ماں کا, اپنے کوئی پیر و مرشد ہو, مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو, اور استاذ کا. یہ 4 افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آتے. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے. ان کے سامنے فنٹر گیری, اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, لے بیٹا. ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے. باپ کہے گا کمبخت 25 سال کا ہو گیا, میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو, 1 روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری, پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے, گیس بجلی کا, اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے, کہہ رہا ہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا, ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے, چپیڑ. تو باپ ہو گئی ماں, ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے, بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تو اماں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اماں ابا کا معاملہ اور ہے, لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنی بازار میں جا کے, بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا, باپ ماں, یہ تو ویسے ہی محسن ہیں. ان سے اگر آپ پان گٹکے کے پیسے نہیں لوگے تو کوئی ان پر احسان نہیں ہوگا, انہوں نے اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ پہ خرچ کر دیا ہوتا ہے, تو وہ الگ معاملہ ہے. ہاں بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے. اب بڑے بھائی سے ریلیشن کس نوعیت کا ہے, یہ ہر جگہ ایسا بے تکلفی نہیں ہوتی نا. بڑے بھائی سے اگر ریلیشن اچھا ہے, بعض بڑے بھائی تو خوش ہوتے ہیں چھوٹا مانگے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں باپ سمجھ رہا ہے, ہمیں جو ہے نا ویلیو دے رہا ہے. تو یہ اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو بڑے اپنے وہ ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, باقی کسی کا احسان نہیں لینا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو قوائف کیا کرنے, پورے کرنے کسی بھی چیز کے جو اللہ نے بتائے. تو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب آپ ایک رزلٹ پہ پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے, پھر کانفیڈنٹلی وہ کام کرنا ہے, کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ. خود سے کانپ رہی ہو تو ایک الگ بات ہے, دوسری میں بعض دفعہ وہ چاہ نہیں روتے کہ کانپیں, لیکن وہ کانپیں خود بخود ٹانگ رہی ہوتی ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دولہا مجھے لگ رہا ہوتا ہے گھبرا رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی, کہہ تو رہا ہوتا ہے, باقی ایسے لوگوں بھی اللہ ہمت دے دیتے ہیں. تو اب توکل کا مطلب کیا ہے, جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کی توفیق, جو اللہ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤں تو اللہ اسے مخلوق کا محتاج نہیں کرتا. یہ آپ نے نصیحت کی, وہ چلے گئے. کہتے ہیں پوری زندگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا, اور ایسی زندگی گزاری, اللہ نے بہت دولت دی, پھر آپ کو بہت دولت سے نوازا آپ کو. یہاں تک کہ جب موت کا وقت تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے,
زندگی جہاد میں گزری ان کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت دولت ہے, اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, میں چاہتا ہوں ساری دولت صدقہ کر دوں. کتنی دولت تھی؟ آپ نے فرمایا نام, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے, سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ہے یہ. فرمایا نہیں, اپنے وارثوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میں چاہتا ہوں 2/3 صدقہ کر دوں, 1/3 وارثوں کے لیے. فرمایا نہیں, اور زیادہ چھوڑو. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2/3 وارثوں کے لیے, 1/3 صدقہ. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ, لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, یعنی وارثوں کے. پھر آپ نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑو غریب کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. دیکھو کیسی زبردست تعلیمات ہے شریعت کی. تو بھائی آپ پہلے اپنے قوائف پورے کریں, اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے, اس کو آپ ایک تعلیم اچھی دیں, اگر گنجائش ہے تعلیم اچھی دیں, اس کے لیے وراثت کا بھی انتظام کریں, چھوڑ کے جائیں. تو نبی نے فرمایا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ ننگے پاؤں ننگے سر پھریں اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو تم اتنا مال دے کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہاں چونکہ جائز سبب ہے, جائز سبب اختیار کیا جائے گا, وہاں سبب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار, اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی. لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ جو سمجھ رہے ہو نا ابھی میں مرنے والا ہوں اور ابھی وراثت, تو اصول تو بتا دیا کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, لیکن چلو تم چاہتے ہو 1/3 صدقہ کر دو تو ٹھیک ہے. 2/3 تبھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہو نا مرنے کے بعد تو 1/3 سے کم کرنا چاہیے, کیونکہ نبی نے 1/3 کو بھی بہت قرار دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, یعنی آپ نے فرمایا کہ لعل اللہ ینتفع بک قوم ویضر بک آخرون, اللہ سے مجھے امید ہے ابھی اللہ تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو فائدہ دے گا اور بہت سو کو بہت نقصان پہنچائے گا تمہارے ذریعے. کیا مطلب؟ تم مرو گے نہیں, ابھی تمہیں اور زندگی ملے گی, شفا ملے گی, اس کے بعد تم میدان جہاد میں لڑو گے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور اسلام دشمنوں کو نقصان. ابھی اللہ نے تمہیں بہت سے لوگوں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے رکھا. پھر وہی ہوا, وہ ٹھیک ہو گئے, حالانکہ وہ نا امید ہو گئے تھے اپنی زندگی سے. تو علماء نے اس حدیث کو بھی نبی کے معجزات میں شمار کیا ہے کہ کوئی امید نہیں تھی بچنے کی, وہ تو وصیتیں کر رہے تھے اور نبی نے فرمایا کہ اللہ سے امید ہے ابھی تمہیں زندگی ملے گی. تو استغنا کا یہ فائدہ ہوا, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے توکل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ پہ اعتماد کرو گے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم کوئی اکیلے تھوڑی ملحد تھوڑی ہے کہ بندر سے انسان بنے, بس اتفاق سے ہو گیا تو سب کچھ اتفاق سے ہوتا رہے گا. اوپر ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے, وہ ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے. اس نے شادی کی ہے, اس نے زنا بولو نہیں کیا, سالے اس کو جو کوٹ رہے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے, کٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے, پٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے, گریبان کھول کے بھاگتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ رب تھوڑی بھولے گا, وہ تمہیں حوصلہ دے گا, وہ تمہیں میرے پاس بھیج دے گا, میں تمہارا حوصلہ اور زیادہ. خیر, تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے میں کافی. یا تو اللہ مسائل حل کر دیتا ہے, یا مسائل رہتے لیکن صبر دے دے گا, حوصلہ دے دے گا آپ کو. حوصلہ بھی تو اصل چیز تو حوصلہ ہے نا, وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو غزوہ احد میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اتنے شہید ہو گئے تو منافقین کہنے لگے دیکھو ہماری مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو قرآن کی یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی نا, ایک آیت کہ جب کوئی کام کرو تو تمام قوائف مکمل کرو, اس کے بعد فیصلہ کرو تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے, پھر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان. پھر اس نقصان میں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم, اے ایمان والو کافر جب جنگ لڑتا ہے نا اور جنگ میں آ کے ان کو شکست ہو جائے, قتل ہو جائیں, تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح جب وہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر میں حادثہ ہو گیا, جہاز ڈوب گیا, پہلے حادثے بہت ہوا کرتے تھے, اب جا رہے ہیں بزنس کے لیے سمندری سفر میں, جہاز الٹ گیا, ڈوب گیا جہاز, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں, ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے, نہ زلزلے میں ہلاک. جاپان میں زلزلہ آئے نا, ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے. اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں, میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا, آپ کو بھی پتا ہوگا. خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا, ہم پل پہ تھے اس وقت, پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے, لیکن واپس آئے تو پتہ چلا. بہت اصرار کیا, وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو, وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے,
انہوں نے یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے۔ تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی، نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے۔ تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت، اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا، پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے۔ اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا، یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں۔ یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے۔ ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے، یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے، یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا۔ آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا، اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی۔ اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی۔ تو مشورہ ہوا، اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ ہی اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں، بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی۔ تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے، پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی، تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی، 600 سال ہو گئے، علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا، اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اب تو کچھ کرنا ہے بھائی۔ تو ماہرین بیٹھے، انہوں نے مشورہ دیا، استخارہ نہیں نکالا، خوب سمجھ لو، استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلو۔ دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی۔ سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے، ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا، وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں، کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے۔ تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی، نہ نہ نہ، ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے۔ تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا، خود بھی مانگتا تھا، لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں، تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے، ان کی برکت ہوگی، اللہ میں فتح دے گا۔ اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے۔ سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار، میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی، اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر، امپاسبل، ناممکن اس کو فتح کرنا۔ تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، جس کو دیکھ کے آدمی، وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن، یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی مجھے یاد نہیں ہے، اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا، اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا، وہ دیوار کچھ ایسے، جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے، اتنی اسٹرگل کی اس نے، اور اتنے لوگ، ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا، وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم، دیکھا ہوگا آپ نے، تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں، بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں، بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار، کیا خون خرابہ، اور ادھر سے گولے، پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ، بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں، آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے، ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار، پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا، صحیح ہے نا، بہت محنتیں کی ہیں، مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے، وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا، یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا، لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے، اس سینس میں کہہ رہا ہوں، یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے، یو کے کا نہیں ہے، وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ،
وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم، ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ، بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں، سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا، لیکن ایسا ختم ہوا ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں. ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے، ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے. 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں، حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں، دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ، زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا، لڑائی کرے گا، زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی، دم کیا، دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی، خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے. نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے. بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے، جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو. 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا، میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی. جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت، آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا، نہ نان نفقہ دے رہا ہے، وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں، خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے، پوری دنیا نہ بھی ہو، دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے. تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت؟ کیسے کی حکومت؟ پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد، ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اس کو. اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے، جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا، اس کو بیٹھنا بھی ہوگا، اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے، تو وہ موویبل ہوں، وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانا رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے، یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی، سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے.
منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر تو قدر فی السرد، مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے، صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ، تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو